اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو آداب، جو احترام، جو عاجزی خدا کے سامنے کرنی ہے وہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو وہ صرف سجدہ ہے کہ جو آپ کو نہیں کیا جاتا، لیکن اگر اس سے ہٹ کے اگر دوسری چیزیں دیکھی جائے تو آپ دیکھیے کہ فضل خدا بندی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اطاعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ساتھ شامل ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا کی جو ہے خدا بندوں سے اطاعت کرانا چاہتا ہے، بندوں کو سکھانا چاہتا ہے، محبت بتانا چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے خدا کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے، پروردگار عالم نے جن کو بھیجا تو ایسا کر دیا کہ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وسیلے سے آپ کی نسبت کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو آپ کے وسیلے کا انکار کرتا ہے وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے جتنے لوگ مسلمان آئے ان سب کے لیے وسیلہ اور نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، لیکن جب سے مہدی موعود علیہ السلام آ گئے تو اب دو نسبتیں، دو وسیلے تمہارے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا وسیلہ نہ ہو، مہدی موعود علیہ السلام کی نسبت نہ ہو، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور وسیلہ نہ ہو تو کوئی شخص جو ہے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ محترم سامعین، آپ ہر وقت اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ان کا اس دنیا میں بشر کی شکل میں آنا یہ انسانیت کے عروج کو کمال تک پہنچانا تھا۔ بشر کی شکل میں آنا انسانوں کو قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو نوازنے کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، کیسے نور ہے اس کا اندازہ لگائیے، ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ بشریت کیا ہو گئی ہوگی۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ جب آپ نور تھے، جس وقت پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف به فخلقت نور محمد، جب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ اب نور محمد کو پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم ہزاروں سال تک جو ہے دیکھتا رہا، اس نور کے اوپر رحمتیں، فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں لٹاتا رہا، کئی ہزار سال تک وہ برکتیں لٹاتا رہا۔ اس کے بعد اسی نور سے جو ہے اسی نور کے ٹکڑے کر کے پروردگار عالم نے کبھی عرش بنایا تو کبھی قلم بنایا، کبھی لوح بنایا تو کبھی دنیا بنائی، ہر چیز جو ہے اس نور کے ٹکڑے کرتا گیا اور بناتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری چیزیں میری نور سے ہیں۔ محترم سامعین، اب آپ دیکھیے کہ جس بات کو آپ کے سامنے، جس لطیف نقطے کو یہ آخر بندہ پیش کرنے جا رہا ہے اس کو غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہے۔ اب پھر جب آپ بشر کی شکل میں آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ مومنوں پر احسان جتاتا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ تم میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی انسان کی شکل میں جو ہے اللہ نے جو ہے رسول کو بھیجا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بشر کی شکل میں آئے۔ اب بشریت میں پھر جب آپ معراج نصیب ہوئی تو بشریت کے ساتھ اللہ کے سامنے گئے۔ پروردگار عالم جو ہے معراج شریف میں بھی آپ کی بشریت کے ساتھ ایک تو نور کو دیکھتا رہا، پھر اسی نور سے جب جو ہے بشر بنایا تو بشریت کو بھی جو ہے آسمانوں میں دیکھتا رہا۔ تو اب بشریت کا کیا عالم ہو گیا ہوگا، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی پرندے ہوتے ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان سب کی جو ہے تحقیقات کر کے ان کی لائف کے بارے میں آج جو ہے ہمارے سامنے سائنس بتا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں لوگ جو ہے ڈسکوری پہ یہ دیکھ رہے بھی ہوں گے کہ آج سائنس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پرندے
اپنے اپنے انڈے دیتے ہیں، اپنے گھونسلے میں جو ہے اس انڈوں کو سینکتے ہیں اور ان کے بچے نکلتے ہیں۔ لیکن جو ہے جو جانور ہوتے ہیں وہ خود بچے دے دیتے ہیں، لیکن جانوروں، پرندوں اور کیڑوں میں ایک جو ہے کیڑے کا نام ہے ڈکوری، جس کو جو ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی جو ہے کیڑے ٹائپ کا ڈکوری جو ہے ہمارے گھر میں گھس جاتی ہے۔ تو ڈکوری کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ڈکوری جو ہے بچے نہیں دیتی، ڈکوری انڈے نہیں دیتی، تو وہ کرتی کیا ہے، اس کی نسل کیسا بڑھتی ہے؟ دیکھیے کہ ڈکوری کو جب بچوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈکوری یہ کرتی ہے کہ ایک دوسرے کوئی کیڑے کو پکڑ کر لاتی ہے اور اپنے جو ہے گھونسلے کے اندر، اپنی بل کے اندر اس کو بند کر لیتی ہے۔ اب اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور 40 دن تک اس کو دیکھتے رہتی ہے۔ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ 40 دن تک ڈکوری اس کو اتنا گھورتی ہے، اتنا دیکھتی ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کیڑے میں ڈکوری کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈکوری کے پتے جو بال ہوتے ہیں، جو اس کے پر ہوتے ہیں، وہ پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو اتنا گھورتی ہے، اتنا گھورتی ہے کہ اس کیڑے میں جو ہے ڈکوری کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کیڑا جس کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ 40 دن تک اگر مسلسل کسی کو دیکھے تو اس میں اس کی صفتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ خالق کائنات اپنے حبیب کو آسمانوں میں بلا کر ہزاروں سال تک دیکھتا ہے، تو بتاؤ کہ اس بشریت کا کیا عالم ہو گیا ہوگا، اس بشریت میں کیا صفتیں پیدا ہوئی ہوں گی۔ اب وہ جو ہے صفتوں کو لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب بشریت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جنگ کر رہے ہیں، معراج کے بعد کا واقعہ ہے، جنگ چل رہی ہے، گھمسان کی لڑائی ہے، ہر صحابی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اپنی جان دینے پر آمادہ ہے۔ تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑتے لڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی آنکھ جس پر ان کو تیر کا نشان یا تلوار کا نشان لگ گیا تھا، زخمی جو ہے آنکھ ان کی باہر آ گئی، ہاتھ میں لیے ہوئے ایک آنکھ کو دوڑتے ہوئے آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ باہر آ گئی ہے، میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تقاضا دیکھیے، بشریت کیا کر رہی ہے دیکھیے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کر رہے ہیں دیکھیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لہو لہان، ایک آنکھ باہر آ گئی اور ہاتھ میں لیے ہوئے آ گئے، آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ باہر آ گئی۔ پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ رسول اللہ کو کیا کیا سمجھتے تھے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکیم تھے؟ کیا تھے؟ لیکن صحابہ کے سامنے کیا تھے دیکھیے، آنکھ نکل گئی اور دوڑتے ہوئے وہ آئے رسول اللہ کے پاس، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت سے کتنا واقف تھے، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کتنے ہوشیار ہو گئے تھے، وہ بھی دیکھیے آپ۔ جب آنکھ لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو حکم دے رہے ہیں یہاں پر کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ لڑو، اے انصار تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ ادھر دیکھے تو حضرت قتادہ پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ قتادہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قتادہ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھ نکل گئی۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتادہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے یا پھر تمہارا مقام جنت میں رکھ دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دونوں چیزیں چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے، میری آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے اور مجھے جنت میں بھی مقام مل جائے۔ دیکھیے صحابہ جو ہے کتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد رکھتے تھے کہ یہ آقا کا فرمان ہے۔ آقا پوچھ بھی کیسا رہے ہیں، آقا کا مقام اور بشریت کا عالم دیکھیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قتادہ تم کیا چاہتے ہو، کیا آنکھ ٹھیک ہو جائے یا پھر تمہارے کو جنت میں ایک مقام دے دیا جائے؟ تو وہ ساتھ رہ رہ کر اتنے ہوشیار ہو گئے تھے کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے دونوں چیزیں چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھ لی اور آنکھ کے مقام پر سر میں لگا دیا، جہاں وہ پہلے تھی لگا دیا، آنکھ کو پھر سے دکھنے لگا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں مرنے تک میری آنکھ دوسری آنکھ خراب ہو گئی، لیکن جس آنکھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اس آنکھ سے مجھے ہر چیز نظر آتی تھی اور صاف شفاف نظر آتی تھی۔ یہ ہے قدرت آپ کے ہاتھ کے جو ہے قدرت کا اندازہ لگائیے، آپ کی بشریت کا اندازہ لگائیے کہ صرف آنکھ آپ نے ہاتھ سے لیا، کوئی آلہ یا دوا نہیں ہے، صرف حضرت قتادہ کی آنکھ جہاں تھی پہلے سے وہاں رکھ دیا، آنکھ پھر سے روشن ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا عالم ہے۔ محترم سامعین، ہاتھ کا ذکر چل رہا ہے۔ ہاتھ کے ذکر میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیا کیا کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اونٹ جب کسی کو کاٹتا ہے تو لوگوں کے سروں کو پکڑتا ہے، اپنے منہ سے لوگوں کے سر پہ جو ہے کاٹ دیتا ہے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ میرے باغ میں جو اونٹ تھا کئی دنوں سے وہ جو ہے میری خدمت کرتا تھا، لیکن آج وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ سب کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چلو بتاؤ وہ اونٹ کہاں ہے۔ آپ ساتھ گئے، دوسرے صحابہ بھی ساتھ ہے۔ جب وہ باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اونٹ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مت جائیے، آپ وہاں پر مت جائیے، وہ پاگل ہو گیا، وہ سب کو کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ وہیں پر رہو، وہ بتاؤ کہ وہ اونٹ کہاں ہے، میں وہاں پر جاتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ دیکھیے اونٹ پاگل ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مجھے پہچانتا ہے۔ جب اونٹ کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ خاموش نیچے بیٹھ گیا، اپنے پیروں پہ اپنے زانوں پر بیٹھ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، جس آنکھ سے حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی، اب وہی ہاتھ سے آپ اونٹ کے جو ہے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بالوں کو پکڑتے ہیں تو وہ اونٹ جو ہے اپنی دم ہلانے لگتا ہے، جو ہے قدم بوسی کرنے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا بہت کم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ کر اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور جو ہے اس کو جو ہے کھانا کم دیتے ہو، آج سے جتنا کام لیا جائے گا اس کو کھانا بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ تو پھر وہ اونٹ جو ہے اپنے مقام پر صحیح سلامت ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جو ہے صحابہ جو ہے خوش ہو گئے کہ اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی وجہ سے معجزہ بھی نظر آ گیا۔ تو محترم سامعین، یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاگل اونٹ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہچاننا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف سے کون ہے، ہمارے پاس اللہ نے کیوں بھیجا، آپ کے ذریعے ہم کو کیا کیا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا خدا کی اطاعت کی۔ تو محترم سامعین یاد رکھیے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے، نہ صرف جو ہے ہاتھ، بلکہ آپ دیکھیے کہ جو صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، حالانکہ اگر نبوت سے پہلے کا واقعہ دیکھا جائے تو وہ دور جہالت کا دور ہے، جہاں کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا، جن کے پاس کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں، جن کے پاس پاکی و صافی کا سلیقہ نہیں، ویسے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں، صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں، تو پھر ان کا کیا عالم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر وہ صحابہ
اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کے بال کافی بڑے ہو گئے تھے، دکھنے میں بال خراب دکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ کیا حالت تم نے بنائی ہے؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ کیا حالت تم نے اپنی بنائی ہے، بس بولے اور پلٹ گئے۔ وہ صحابی گئے اور اپنے بالوں کو، پورے بالوں کو کٹا دیا۔ کٹا کر جب سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنے بال کیوں کٹائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو یہ بال پسند نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم کو بال کٹانے کے لیے نہیں کہا تھا، کہ تمہاری حالت پہ کہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ اگر کہہ دیتے تو صحابہ فوراً جو ہے، چاہے وہ اپنی کوئی بھی چیز ہو، چاہے جان ہو، مال ہو، بال ہو، کچھ بھی ہو، وہ جو ہے دور کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو ایک صحابی جو ہے اپنا گھر جو نیا تعمیر کر رہے تھے، گنبد کے جیسا ایک انہوں نے گھر بنایا، ابھی تعمیر چل رہی تھی۔ اس تعمیر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ صرف ایک ہی جملہ فرمایا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ لوگوں نے جو ہے نام بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، وہ صحابی جو ہے مسجد میں آئے جس کا گھر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو دیکھ کر جب انہوں نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا، اپنا منہ پھیر لیا۔ جیسے ہی منہ پھیرنا تھا وہ پریشان ہو گئے، دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ صحابی جو ہے تمام دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، تو صحابہ نے کہا کہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کی طرف سے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ گھر پسند نہیں آیا، فوراً گئے اور اپنے تمام تیار کردہ نئے گھر کو انہوں نے توڑ دیا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھر ٹوٹا ہوا ہے۔ تو صحابی کو بلا کر پوچھا کہ یہ گھر ابھی تو بنا ہوا تھا، یہ کس نے توڑا؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے سمجھا کہ یہ گھر آپ کو پسند نہیں آیا اور میں نے توڑ دیا۔ صرف ایک نگاہ، کیا عشق و محبت ہے! دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں توڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، صرف ایک نظر تھی تو صحابہ جو ہے اس کام کو کر گزرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کا ذکر یوں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ بازار میں جا رہے تھے، وہ مسجد میں نہیں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار سے جا رہے تھے، مسجد نبوی کے باہر سے جا رہے تھے، ادھر خطبہ چل رہا ہے، خطبے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ یہ جملہ وہ باہر سنے گیا، جو صحابی باہر سے گزر رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک نایاب انگوٹھی تھی، وہ فوراً اس انگوٹھی کو نکالتے ہیں اور جو ہے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنی انگوٹھی کیوں پھینک دی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ابھی تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننا حرام کہا ہے؟ تو ان کے دوست، جو صحابی کے دوست تھے جس کی انگوٹھی انہوں نے پھینکی تھی، ان کے دوست انہوں نے عرض کیا کہ تم کم از کم اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لو اور جیب میں رکھ لو، لے آ کر جو ہے گھر میں دے دو یا کچھ بھی کر لو، نیچے کیوں پھینک رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کیا عظمت ہے! دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ دور نبوت ہو یا چاہے وہ دور ولایت ہو، صحابہ رسول، صحابہ مہدی موعود علیہ السلام کو اور رسول اللہ کو یہ خدا کا فرمان جانتے تھے، آپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی سمجھتے تھے۔ اب دور ولایت کے اس واقعے کو بھی مختصر انداز میں سن لیجئے کہ جب حضرت بندگی میاں ملک گوہر جو کیمیا بنانا جانتے تھے، سونا بنانے کی ترکیب جانتے تھے،
جب مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو دائرے کے باہر کر دیا کہ تم یہ بغل میں جو ہے بت لے کر میرے پاس اتنے دن رہے، تو وہ باہر گیٹ کے باہر دائرے کی جو ہے باڑ کے جو ہے دروازے کے پاس 3 دن تک روتے رہے۔ وہ ایسے بادشاہ کے وزیر تھے، اگر وہ چاہتے تھے وہ جا کر پھر سے حکومت قائم کر سکتے تھے، بادشاہ بن سکتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بندگی میں ملک گوہر کہ مجھے سونا بنانا آتا ہے، میں اتنا سونا بنا سکتا ہوں کہ 12,000 کی فوج کو جو ہے ہتھیاروں کے ساتھ تیار کر سکتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ سونا بنا سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر عشق مہدی میں، صحبت مہدی میں وہ دنیا کو ایسا قربان کر چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ جو ہے عشق مہدی عشق خدا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر انداز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے رہے، 3 دن ہو گئے۔ دوسرے صحابہ نے عرض کیا، اے ملک گوہر کم از کم نماز تو پڑھ لو، کم از کم نماز تو پڑھ لو۔ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو کیا جملہ ہے، دیکھیے کیا جملہ ہے۔ ملک گوہر فرماتے ہیں کس کی نماز پڑھوں، کس کی نماز پڑھوں؟ جس کی نماز پڑھی جاتی تھی وہ خود مجھ سے ناراض ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مہدی موعود کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ وہ جانتے تھے جب خدا ناراض ہے تو میں کس کی نماز پڑھوں، عرض کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ وہی بات یہاں پر دور نبوت میں آپ کو مل رہی ہے کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ایک نظر میں اگر ناراضگی نظر آ جاتی تو وہ فوراً جو ہے اس کام کو کر گزرتے، چاہے وہ انگوٹھی ہو یا گھر بنانا ہو یا جسم کے بال ہو یا کچھ ہو، وہ فوراً جو ہے ناراضگی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی بشریت کا مقام ہے، بشریت میں ایسا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صرف اپنے ہاتھ سے ایک صحابی کو جو ہے تلوار دی اور کہا کہ جاؤ اب تم لڑو، جو ہے اس کے بعد سے وہ جتنی جنگیں لڑے بس فتح حاصل ہوتے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جو کام کرتے، ابھی ہاتھ کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعوت ہوئی۔ یہ دعوت کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی سالوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دعوت دیے۔ دعوت کے اندر تمام دوسرے صحابہ آئے۔ جب بیٹھے دعوت کے اندر، گھر میں بیٹھے، آپ کے کام کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کے کام کرنے والے غلام خادم جو تھے وہ دستر لا کر بچھائے سب کے سامنے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دستر بچھایا گیا۔ تو ابو ہریرہ نے دیکھا کہ دستر بہت میلا ہے، جو کچھ بھی پہلے کھایا گیا تھا وہ سب سالن وغیرہ اس پہ لگا ہوا ہے، دستر بہت ہی جو ہے میلا ہے، دوسرے سالن کے ٹکڑے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ کیا کہ وہ دستر کو اٹھایا، لپٹا اور اپنے خادم کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ تم یہ دستر صاف کیوں نہیں کیے؟ آپ یہ پکارتے ہوئے اس دستر کو آگ میں ڈال دیے، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیے۔ تمام دوسرے صحابہ رسول جو دعوت میں آئے تھے پریشان ہو گئے کہ ہم جو ہے دعوت میں آئے، دعوت دینے والے ہی اب ناراض ہو گئے، چیخ و پکار ہو رہی ہے، یہ جو ہے اپنے خادم پہ جو ہے غصہ کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اب سب پریشان ہیں، کشمکش چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ اس آگ میں سے دستر کو نکالتے ہیں، دستر کو نکالے اور سامنے بچھایا گیا۔ تو جو کچھ بھی اس پہ میل تھا، جو کچھ بھی سالن روٹی وغیرہ تھا وہ جل گیا، مگر دستر کو دھکا نہیں لگا۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے، تمام صحابہ پریشان ہو گئے اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا جو ہے سو بات ہے، اب بتائیے کہ جس آگ میں ڈالا گیا دستر تو کپڑا ہے، جل جانا چاہیے تھا مگر وہ جلا نہیں، اور جو ہے اس کا جو میل کچیل تھا وہ صاف ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ دستر کیسے جل سکتا ہے؟ اس دستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کے ہاتھ پوچھا تھا، جس دستر کو آپ کا
ہاتھ لگ گیا، وہ دستر تندور میں ڈالا گیا تو وہ جل نہیں پا رہا ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی باری ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے صحابہ جو ہے 70 صحابہ، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 80 صحابہ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 دن کا فاقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بازو میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، سب کوئی ہیں، لیکن جو ہے اتنے فاقے میں صرف ایک پیالہ دودھ کا آیا، ایک پیالہ دودھ کا آیا۔ اور غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بازو تھا اور میں تمام میں سب کی عمر میں جو ہے چھوٹا تھا، میں یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دودھ بچا کر مجھے دے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں سے دودھ پیے، ایک بار 2 بار۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری نظر جو ہے اس پہ تھی کہ اب تھوڑا تو بھی دے دیں گے، تھوڑا دے دیں گے، بچا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت جابر کو پکارا تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں بہت خوش ہو گیا کہ اب یہ بچا ہوا مجھے دینے والے ہیں۔ حضرت جابر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر یہ دودھ لو اور سب کو دو۔ حضرت جابر نے کہا، وہ روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ اب سب کو دو، تو میں سمجھ گیا کہ اب مجھے دودھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ 70-80 آدمی ہیں اور ایک پیالہ دودھ ہے جو ہے اب یہ مجھے کہاں ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایک گھٹ بھی لیں گا تو جو ہے پورا دودھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے پاس اس دودھ کو لیتا گیا، 80 آدمی پی گئے، پورا دودھ پی لیا، اس کے باوجود پیالے میں دودھ موجود تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بھی پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، اس کے باوجود جو ہے دودھ اس میں موجود تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ جس پیالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، جس پیالے سے آپ پی لیے، اس پیالے کی برکت کا کیا عالم ہے کہ آپ جو ہے 70 آدمی 80 آدمی اس پیالے سے دودھ پی لیے، لیکن جو ہے کسی کو جو ہے بھوکا نہ رہنا پڑا بلکہ شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا، پھر بھی پیالے میں دودھ موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کا عالم تھا۔ آپ کی بشریت میں صرف ہاتھ کا عالم ہے۔ اور پھر اس واقعہ کو بھی یاد کیجئے کہ جس کو ہم شق القمر کے نام سے یاد کرتے ہیں، نہ صرف ایک ہاتھ بلکہ ایک انگلی نے کیا کر دکھایا۔ ایک انگلی سے ابو جہل مسلسل جو ہے تکلیفیں دیتا رہا۔ ابو جہل ایک مرتبہ یہ کرتا ہے کہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر کے 10 سال ہوئے تھے۔ اب جو ہے ابو جہل تمام چیزوں سے عاجز آ جانے کے بعد اس کا ایک دوست تھا، دوسرے مقام پہ تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے صحابی بنتے ہیں۔ ان کا نام تھا حبیب۔ حضرت حبیب جو ہے پہلے جو مقام پہ رہتے تھے مکے سے کافی دور تھے، لیکن وہ بڑے پڑھے لکھے تھے۔ حضرت حبیب جو ہے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے جو ہے عقل مند انسان تھے، ان کو کافی لوگ جو ہے اپریشیٹ کرتے تھے۔ اور وہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جو ہے ابو جہل بلائے تو ابو جہل کے پاس آ گئے، تو اب ہوا یہ کہ ابو جہل جو کٹر کافر تھا، دشمنان اسلام میں سیر فہرست ہے، وہ جو ہے حضرت حبیب کو بلا کر اپنے دوست کو عرض کرتے ہیں کہ بولتا ہے کہ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے بتوں سے اور اس کی عبادت سے ہم کو روکتے ہیں، تم کوئی ایسی ترکیب چلاؤ کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہو جائے۔ تب آپ دیکھیے کہ حبیب ان لوگوں سے، کفاروں سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے ان سے ملنے دو، یہ کون ہے میں ان سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں ان سے بات کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ تمام کفاروں کی طرف سے کہ ہم تم سے جو ہے فلاں پہاڑ پر جو ہے ملنا چاہتے ہیں۔ تمام کفار جمع ہو گئے، حبیب جن کو ابو جہل بلایا تھا وہ بھی آ گئے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بلاتے تھے آپ اس مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی پہنچ گئے۔ اب حبیب گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دو شرطیں رکھتا ہوں، اگر وہ آپ پوری کر دیں گے تو میں جو ہے اسلام قبول کر لوں گا۔ کفار ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، تمام ان کی باتوں پر دار و مدار لگائے ہوئے ہیں، حبیب کی باتوں پر دیکھیے وہ چونکہ وہ پڑھے لکھے بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ سب زمینی معجزہ پیش کرے، زمین پہ جو ہے معجزہ پیش کرے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہو، وہ سب زمینی معجزے تھے۔ تو حبیب نے یہ کہا کہ مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ اب آسمانی معجزہ پوچھا گیا اور کہا کہ دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ خود بتائیے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے دل میں کیا بات ہے، اب آپ خود بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چاند کے 2 ٹکڑے تم چاہتے ہو، تو اب ہاتھ کیا کام کر رہا ہے؟ دیکھیے ہاتھ کا ذکر چل رہا تھا، اب ہاتھ سے زیادہ انگلی کی طرف آئیے، کیا انگلی کیا کام کرتی ہے؟ نہ صرف زمین کی بات ہے بلکہ آسمان میں چاند ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف ہاتھ سے ایک اشارہ کیا، ایسا چاند کو کاٹتا ہوا اشارہ کیا، چاند کا ایک حصہ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو دیکھا، تمام نے دیکھا، کفاروں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے اشارہ کیا، چاند کا وہ ٹکڑا جو کٹ گیا تھا پھر سے آ کر مل گیا۔ اب حبیب نے کہا کہ اب مجھے وہ دوسری بات بتائیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ایک بیٹی دیوانی ہے اور تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ فوراً قدموں پہ گر گیا اور جو ہے کلمہ جو سب پڑھنے لگے، اور اس کے بعد وہ صحابی رسول بن گئے۔ حضرت حبیب کی اس کیفیت کو دیکھ کر تمام کفار پریشان ہو گئے۔ ابو جہل تلملائے رہ گیا اور کہا کہ اے حبیب، میں نے تو تم کو جو ہے ان کے مخالفت میں بلایا تھا، تم تو ان کے عاشق نکلے۔ حبیب نے کہا، حضرت حبیب نے کہا کہ ابو جہل ابھی بھی وقت ہے، تو قدموں میں گر جا ورنہ پھر تو ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا۔ محترم سامعین، اب آپ دیکھیے کہ حضرت حبیب کے جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے، جا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ زبان سے صرف ایک الفاظ نکلے اور وہ قدم بوسی وغیرہ کر کے سیدھا اپنے مقام پر گئے۔ جو بیٹی روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بیٹی جس کو کپڑوں کا بھی شعور نہیں تھا، وہ جو ہے کپڑوں کا بھی شعور نہیں تھا، دیوانی تھی، جب انہوں نے اپنے خود کے گھر پہ جو کھٹکا مارا، دستک دی، تو کیا کہتی ہے روایت میں آیا ہے کہ اس کی خود کی بیٹی سر پہ پلو اوڑے ہوئے دروازہ کھولتی ہے۔ جیسے ہی حضرت حبیب گھر میں گھسے، بیٹی پیر پڑتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا جان السلام علیکم۔ تو اب حضرت حبیب کہتے ہیں کہ اے بیٹی یہ کیا ہو گیا کہ تو جو ہے مسلمان بھی ہو گئی اور سر پہ پلو بھی آ گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے ان کی بیٹی نے کہا کہ اسی وقت کو بتایا جس وقت شق القمر ہوا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ بیٹی نے کہا کہ فلاں وقت میں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کلمہ پڑھو، تو میں پڑھنے لگ گئی اور جو ہے میں مسلمان ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے معجزات اتنے ہیں، ابھی بشریت کے اور تقاضے اور جو کچھ بھی ہے بشریت ابھی باقی ہے۔ آئندہ اتوار کو آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی جو ہے عظمتیں، فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں آپ کے سامنے اور رکھی جائیں گی۔ محترم سامعین، میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے وسیلے اور نسبت کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے وسیلے کو ہم تک جو ہے ہم سے ایسا جوڑ دے کہ ہم کو دنیا میں تیرا دیدار ہو جائے، ہماری عبادتیں قبول ہو جائے، اور ہم سے جو ہے ہر روز 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو سکے، ایسی تو توفیق عطا فرما۔ ہم جیے
اور مرے تو تیرے عشق میں جیے اور تیرے عشق میں مرے. لوگ ہم کو دیکھ کر کہے کہ دیکھو یہ عاشق رسول ہے اور یہ عاشق مہدی ہے. جب ہمارا جنازہ یہاں سے جائے تو لوگ کہے کہ دیکھو عاشق رسول و مہدی کا جنازہ جا رہا ہے. تو مرنے کے بعد جب ہم وہاں پر جائیں گے تو جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو عاشق مہدی اور عاشق رسول کا جنازہ آ رہا ہے. محترم سامعین، میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جس نے خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر قیامت تک کے لیے انسانیت کو راہ صراط مستقیم دکھائی. اور درود و سلام ہو خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ خاتم ولایت محمدیہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر. محترم سامعین حضرات، ابھی ہم نے پیشرو مقرر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان اہم واقعات کو سننے کی سعادت حاصل کی جو انسانی زندگی میں قیامت تک کے لیے ہدایت اور تعمیر کا سامان فراہم کرتی ہے. واقعات دراصل ہدایت ہوتے ہیں، راہ دکھاتی ہے کہ تمہیں زندگی گزارنا ہے اس سرزمین پر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو اپنے سامنے رکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و اس کا عظیم احسان عظیم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بالخصوص اقطاع ہند میں سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کا چوطرف ذکر ہوتا ہے. بالخصوص حیدرآباد میں سیرت کے جلسے دراصل یہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کے کردار کا آپ کا ایک عملی بہترین نمونہ ہے. اس دور میں جبکہ عثمان علی خان کی ریاست تھی، بادشاہ وقت تھے، نہ ذکر رسول ہوتا تھا نہ ذکر خدا ہوتا تھا. یہ قائد ملت بہادر یار جنگ کا طفل ہے کہ آپ نے اس وقت نہ صرف مسلمان کے جتنے بھی فرقے جات ہیں ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز میلاد ماہ ربیع الاول سے شروع کیا. وہی سلسلہ چل رہا ہے. تو آج برصغیر میں ہندوستان بھر میں جتنے محافل منعقد ہوتی ہیں، حال ہی میں زی ٹی وی ایک پروگرام ہوتا ہے جو اصل بی جے پی حکومت کا ہی ہے، وہ کیبل ہے، وہ پروگرام کرتا ہے. تو اس نے ذکر کیا ہے کہ سال بہ سال ہر سال میلاد کے موقع پر جبکہ ماہ ربیع آتا ہے، اقطاع ہند میں جتنے ذکر رسول کی محفل ہوتی ہیں شاید ہی کسی شخصیت کے تعلق اتنے محفل منعقد ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ ادارے، وہ جماعتیں جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاتے ہیں. محترم سامعین حضرات، سب سے جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ کردار کی بڑی اہمیت ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو کردار سے پھیلا ہے، مہدیت اگر پھیلی ہے تو کردار سے ہی پھیلی ہے. اب دیکھیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی سب سے بڑی خوبی ہم نے پیشرو مقرر سے سنی ہے، لیکن ہم امتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں. یہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے جس کا ہم کتنا بھی شکر وجائل ہے کم ہے. تو کردار کے لیے، اسلامی کردار کو اپنے آپ میں نبھانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. امیر ہو یا غریب، رئیس ہو یا فقیر یا بھکاری، کوئی بھی ہو، اس کے لیے کردار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے. اب کردار کا ملاحظہ فرمائیے کہ ایک سچا واقعہ یہ ہے، دہلی کا واقعہ ہے. دلی کی جامع مسجد شاہجہاں کی مشہور و معروف مسجد ہے، اور مسجد کے باب داخلے پر ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے.
تو مسجد کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح آتے ہیں. تو ایک انگریز آتا ہے تو بھکاری اس کے سامنے بھیک مانگتا ہے. سوٹ بوٹ میں تھا وہ انگریز, اپنے جیب سے پرس نکالتا ہے اور کچھ پیسے نکال کر وہ فقیر کو دے دیتا ہے, اس بھکاری کو دے دیتا ہے. اس کے بعد وہ مسجد میں اندر دیکھنے کے لیے گھس جاتا ہے. تو اتفاقاً جو پرس اس میں جیب میں ڈالنے کے بجائے اس کے ہاتھ نیچے گر جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ پرس جیب میں ہی گیا, لیکن وہ نیچے گر جاتا ہے. تو انگریز مسجد میں جاتا ہے, مسجد کو دیکھنے. اس کے بعد یہ بھکاری کی نظر پڑتی ہے, اس فقیر کی نظر پڑتی ہے کہ دیکھتا ہے کہ وہاں پرس پڑا ہوا ہے, اور اس پرس کو دیکھا تھا کسی سے اس نے اس کو خیرات دی تھی. تو بھکاری اس پرس کو اٹھا لیتا ہے, پھر اس پرس کو لے کر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس انگریز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ نظر آئے تو میں اس کو پرس کو اس کو دے دوں. لیکن وہ بھکاری کو وہ انگریز نظر نہیں آتا. وہ جس بابو داخلے سے داخل ہوا تھا وہ دوسرے دروازے سے نکل کر انگریز چلا جاتا ہے. اب بھکاری اس پرس کو ایک امانت کے طور پر, بھکاری ہے, اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہے, تو پرس کو کھول کر دیکھتا ہے کہ شاید اس کا کچھ نمبر یا پتہ ہوتا ملے, تو اس میں کچھ رقم رہتی ہے اور دوسری چیزیں کوئی چیز نہیں ہے. تو بھکاری وہ پرس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 3 مہینے نہیں, 4 نہیں, یعنی 6 ماہ تک اس پرس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اور بھکاری کا کام کیا رہتا ہے کہ بازاروں میں پھرنا ہونا, اب خیرات لینا. تو اتفاقاً 6 ماہ بعد بازار میں اس کو وہ انگریز نظر آ جاتا ہے. اس کو انگریز نظر آتا, فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو اس کے سامنے پرس پیش کر دیتا ہے. اپنے ساتھ پرس کو ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا کہ اس امانت کر دیں. تو انگریز پریشان ہو جاتا ہے, لیکن جیسے پرس میں نظر پڑتی ہے دیکھتا ہے تو پرس تو میرا ہے. تو پوچھتا ہے, اس کو ذہن میں نہیں تھا کہ کہاں گرا, کدھر گیا کہ. تو فقیر سے بتائیے کہاں ملا تم کو؟ تو اس نے بولتا ہے کہ فلاں وقت آپ مسجد دیکھنے آئے تھے تو پرس سے نکال مجھے کچھ خیرات دی تو وہاں گر گیا. تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس کو, تم اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود پرس کو تم رکھے, حالانکہ تم کو پیسوں کی ضرورت ہے, آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں امتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے وہ کہتا ہے, فقیر ہے, بھکاری ہے, میں امتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انگریز ہیں, آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں, میرے پیغمبر میرے نبی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب مجھے پرس لیتے ہوئے خدا تعالیٰ نے دیکھا ہے. خدا تعالیٰ اگر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ دیکھو تمہارا امتی وہ پرس لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہے, تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شرمندگی ہوگی. ایک بھکاری کو یہ احساس تھا, یہ کردار تھا. تو اسلام جو پھیلا ہے کردار سے پھیلا ہے. تو زندگی میں کئی ایک واقعات ہمارے سامنے روز شب آتے ہیں, تو اسے ہمیشہ اس واقعات کو نظر کرتے ہوئے وہ عمل کو اختیار کریں, اس راستے کو اختیار کریں جس میں خیر خیر ہے, فلاحی فلاح ہے, جس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے. وہ عمل اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو فرمایا دونوں ہاتھ ہمارے لڈو ہیں. تو کردار پھیلتا ہے تو اخلاق سے کردار, مہدیت بھی پھیلی ہے تو کردار سے, اخلاق سے. تو ماہ ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں جاگو, یہ زمانہ عصر حاضر کا زمانہ بہت ہی برا زمانہ ہے. کیا ان کے حالات ہو رہے ہیں, لوگ ادھر سے ادھر بھٹک جا رہے ہیں, اور اسلام کی راہ کو پیسے کی خاطر, دنیا کی خاطر, نام و نومت کی خاطر, شہرت کی خاطر وہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, کس طرف دعوت دے رہا, سوچے سمجھے اس طرف راغب ہونے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. تو غلط راہ مستقیم پر چلنے کے لیے اسلام کا ایک ایسا واحد راستہ ہے کہ اس لیے خلیفۃ اللہ حضور مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مذہب ماں کتاب اللہ, اتباع رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن کو تھامے رکھو, زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کریں گے. عالم کا یہ حقیر بندہ شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو آج کے اس مصروف ترین دور میں بھی دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اس مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بےحد مشکور ممنون ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے حبیب قرآن کی
اور اپنے حبیب کی سیرت اور اپنے خلیفے کی سیرت سننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. تمام مقررین، تمام شعراء اور خاص طور پہ تمام سامعین کا یہ حقیر بندہ بےحد مشکور ممنون ہے. آئندہ اتوار کو بھی آپ ضرور آئیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دینی محفل منعقد کی جائے گی. نہ صرف آپ آئیں بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی لائیں. دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اچھی محفلوں میں اچھی باتوں کی طرف اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے راغب کریں. انشاءاللہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مقدس تسبیح ہوگی اور اس کے بعد دینی اجتماع اختتام کو پہنچے گا. بیٹا گراؤ نہ کو، بیٹا ہلو ہلو فیض. Hey,